یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب غور کرنا میری بات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اور یہ حکم تو اپنی امت تک پہنچا دو، اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے، بس حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کی جائیداد میں، اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو ماں کی جائیداد میں، بیٹے کا آدھا دو بیٹیوں کے برابر ہوگا، جائیداد کا آدھا پڑھا جاتا نا، دو بیٹیوں کے برابر ہوگا، یہ پڑھا چکا تھا نا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پھر اگر لڑکیاں زیادہ ہوں، لڑکا ایک ہو تو لڑکی کو تو وہی ملے گا، لڑکیوں کا جو حصہ ہے لڑکے کے آدھے کے برابر، اس آدھے میں سے ہی ان لڑکیوں کو اگر ہے تو جیسے دو آنے، ڈھائی آنے، جو ان کا حصہ کا، اسی میں سے جو ان کا حصہ ہے اس میں سے ان سب کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی ہی ہو، لڑکا نہیں ہو، تو آدھا ملے گا لڑکی کو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، تو ماں باپ اگر زندہ ہیں، لڑکا مر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، ماں باپ زندہ ہیں، تو اس کے ترکے میں سے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، جائیداد کا چھٹا حصہ ملے گا۔ ہاں، اولاد کی جائیداد، جیسے بیٹا مر گیا، باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے، تو ان کو اس جائیداد کا چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی آپ کسی کو کوئی اولاد ہڑپ نہیں کر سکتی، یا ایک بیٹا ہڑپ نہیں کر سکتا، اپن تلاش نہیں شروع کرتے کیا ہے کیا نہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے بالکل اسلام میں۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اور اگر میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد ووارثہ ابواہ فلأمہ السدس، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو یہ ہو گیا ماں باپ کا چھٹا حصہ۔ فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، بعد اس کے وصیت جو کر گیا اور دین کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں، یعنی جو وصیت کر گیا اس کے مطابق بیٹے کا آدھا ہوگا، ماں اگر زندہ ہے تو اس کا ماں باپ کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اولاد زیادہ ہے تو اس میں ماں کا تہائی حصہ ہوگا اور باپ کا 2/3 حصہ ہوگا۔ یہ سمجھ میں بات نہیں، جب کہ پورا تفسیر نہیں پڑھو گے کلیئر نہیں ہوگا۔ یہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کیا جانو کہ تمہارے لیے بیٹا نفع والا ہے کہ بیٹی نفع والی ہے، فائدہ تم کو کون دے گا یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ بیٹی تو نکاح ہو کر چلی جائے گی، باپ کی خدمت کے لیے بیٹا ہی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیٹوں کا آدھا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ قریب ہے، یعنی خدمت کرنے کی زیادہ کون قریب ہے، اس لیے اللہ تبارک نے یہ رکھا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، اگر بیوی مر جائے عورت اور وہ اپنا ترکہ اپنی وراثت چھوڑ جائے تو اس میں تمہیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ملے گا شوہر کو، بیٹے کا تو وہی ہے، بیٹیوں کا وہی ہے، لیکن بیوی کے ترکے میں سے شوہر کو آدھا ملے گا اگر اس کی اولاد ہے تو، اور اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا۔
مما ترکت من بعد وصیت یوصین بہا او دین، جو وصیت کر گئی اور جو دین نکال کر، یعنی جو ان کے لین دین کا معاملہ جن جن کو دینا ہے ان کو دینے کے بعد اگر بچتا ہے تو پھر ماں باپ کو اس میں تہائی حصہ، ایک شوہر کا تہائی حصہ، وہ سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ اس میں جتنا الجھو گے اتنے نئے پیج الجھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ، تفسیر کے اندر اس کے ایک ایک آیت کے اندر 5 7 پیج بھر رکھے، کئی کئی دلائل دے رکھے اس کے اندر۔ اس لیے اتنا ہی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بیٹے کو جائیداد کا آدھا اور بیٹیوں کو بیٹے کے 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کو حصہ ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو اس کا تہائی حصہ ملے گا، ماں باپ ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ کل ملا کر کے یہ بیوی کی جائیداد ہے، اس میں بھی کہ یہ حصہ ہے۔ نکاح اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے، علم یکن لہم ولد، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو اس کا تمہاری ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ اس کے مرنے والی عورت کی اگر اولاد ہو تو شوہر کے لیے پھر اس میں سے 8واں حصہ ملے گا، کیونکہ اولاد کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، پھر اگر ماں باپ کی طرف سے اس کا بھائی بہن ہے تو اس میں اس کے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، بھائی بہن کا ماں کا چھٹا حصہ، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو ان سب کا تہائی حصہ ہے۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، میت کی وصیت دین نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ مطلب کیا کہ جو لین دین ہے، ذمے قرض ہے کسی کا اور لین دین ہے، اس کو نکالنے کے بعد اس میں بے ایمانی نہ کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ سننے والا اور علم والا اور حکمت والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، تو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اس میں کوئی جتنا اس کو پڑھو گے اس میں الجھ جاؤ گے، یہ پڑھو گے نا تو آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس میں سے کچھ آنے والا تفسیر کا، تفسیر میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تفسیر بڑی الجھن ہے، ہم ہی الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا نکالے، اس کا مطلب کیا نکالے، کیونکہ یہ اس کا معاملہ، یہ مفتیوں کی کام ہے، مفتی ہی اس بات کو کلیئر کر سکتے ہیں زیادہ اچھی طریقے سے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ ثابت بن قیس ایک صحابی تھے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے حضور کے ساتھ، اس جنگ میں شریک تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس کے 2 لڑکیاں تھیں، اس کے چچا نے کیا کیا کہ سارا مال ہڑپ لیا اور بچیوں کو اور اس کی ماں کو اس کا حق نہیں دیا۔ تو وہ عورت شکایت دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دیور ہے اور اس نے میری بچیوں کا حق مار دیا، تو میں کہاں سے ان کی شادی کروں، کہاں سے کیا کروں گی، میرے پاس کچھ ہے نہیں ایسا سا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ ان کا حق دو، ان کو، ان عورتوں کو ان کا حق دلوایا۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آیت نازل ہوگی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت کے شان نزول یہ ہے۔